میں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملا اور ان کا میں نے معائنہ کیا۔ 10 ہفتے گزر چکے ہیں جب سے میں نے آخری دفعہ ان کو دیکھا تھا۔ آج جب میں ملا خان صاحب سے تو وہ بڑے پر امید مجھے لگے اور ان کی جنرل کنڈیشن مجھے بہت ہیلتھی لگی۔ ان کو کافی مہینوں سے اب ایک تکلیف ہے کہ ان کے کانوں میں کبھی کبھار آواز آتی ہے، خاص طور پہ شام کو اور رات کو، تو وہ ابھی بھی کنڈیشن چل رہی ہے دوائی کے باوجود۔ اس کے علاوہ جب سے ان کو نومبر 2022 میں ان کی زندگی پہ حملہ ہوا تھا اور ان کو گولیاں لگی تھیں ٹانگ پہ، اس کے بعد سے ان کو ایک پاؤں میں تھوڑا سا ایک جگہ ہے جہاں پہ سینسیشن نہیں ہے، وہ سن ہوا ہوا ہے وہ علاقہ، تو وہ ویسے کا ویسا ہی ہے۔ اس کے علاوہ خان صاحب کو اس وقت کوئی تکلیف اور نہیں ہے اور وہ بڑے صحت مند لگ رہے تھے۔ جب میں نے ان کو ایگزامن کیا، اگین وہ بہت فریش لگ رہے تھے، صبح ہی انہوں نے شیو کی ہوئی تھی اور وہ بڑے ہائی اسپرٹس میں لگ رہے تھے مجھے۔ ان کا ہارٹ ریٹ یا دل کی دھڑکن جو تھی وہ 50 بیٹس پر منٹ پہ چل رہی تھی، بلڈ پریشر ان کا 110/70 تھا اور ان کی آکسیجن سیچوریشن روم ایئر پہ 98% تھی، جو کہ سارے بہت سیٹسفیکٹری ہیں۔ ان کا میں نے دل کا معائنہ کیا، ان کی چھاتی سنی، تو کوئی اور ایسی ایبنارمیلٹی نہیں مجھے نظر آئی، سوائے اس کے کہ جو انگریزی میں ہم مسل ٹون کہتے ہیں، کہ جو مسلز کا جب آپ ان کو پٹھوں کو ہاتھ سے محسوس کرتے ہیں تو ان کی ایک سرٹن کنسسٹنسی یا فیلنگ ہوتی ہے، وہ مجھے پچھلے دفعہ سے تھوڑی سی کم لگی تھی، اور یہ میرے خیال سے اس لیے ہے کیونکہ پچھلے دنوں ان کے پاس سہولیات نہیں تھیں ورزش کرنے کے لیے، وہ کچھ دنوں کے لیے نہیں تھیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ساری سہولیات ان کو دوبارہ میسر کر دی گئی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ جیسے وہ اپنی نارمل ایکسرسائز ریجیم میں واپس آئیں گے تو یہ جو مسل ٹون کا تھوڑا سا مسئلہ ہے یہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کا کوئی لانگ ٹرم کوئی نقصان یا کوئی پریشانی کی بات بالکل نہیں ہے۔ آج میرے ساتھ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز یا پمز اسلام آباد سے بھی ایک ٹیم تھی ڈاکٹرز کی، ان میں ایک کان، ناک اور گلے کے اسپیشلسٹ تھے۔ انہوں نے جو کان کی تکلیف ہے اس کے لیے کچھ دوائی تجویز کی، میرا بھی خیال تھا کہ وہ بالکل صحیح دوائی ہوگی اس کنڈیشن کے لیے، تو وہ ہم نے ریکمینڈ کی ہے کہ ان کی دوائی بدل کے کان کی تکلیف کے لیے کچھ نئی دوائی شروع کی جائے۔ کیونکہ جیل میں دھوپ اور تازہ ہوا کی اپرچونٹیز جو ہیں وہ ظاہری بات ہے کچھ کم ہوتی ہیں، تو میں نے یہ بھی ریکمینڈ کیا ہے کہ خان صاحب روزانہ ایک کیلشیم اور وٹامن ڈی کی گولی کھائیں تاکہ اس کے لیے ذرا ہم کمپنسیٹ کر سکیں۔ آج میری موجودگی میں ہی ان کے خان صاحب کے کچھ خون کے ٹیسٹ بھی لیے گئے اور وہ سیمپلز پمز میں بھیجے گئے۔ ان کی رپورٹس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات بالکل نہیں آئی، باقی سب رپورٹس ٹھیک ہیں۔ صرف کولیسٹرول جو ہے، جو خون میں چکنائی کا ایک میجر ہوتا ہے، وہ تھوڑی سی بڑی ہوئی تھی۔ یہ پہلے بھی اکثر خان صاحب کی تھوڑی سی بڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کے لیے ہم نے دوائی دی ہوئی ہے ان کو، لیکن اب یہ رپورٹ دیکھ کے تو میں کچھ ریکمنڈیشن کروں گا کہ اس دوائی کا ڈوز تھوڑا سا بڑھایا جائے اور وہ زیادہ باقاعدگی سے دی جائے۔ اس کے علاوہ اور کوئی فی الحال ہماری ریکمنڈیشنز نہیں ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ خان صاحب کے اپنے جو ڈاکٹرز ہیں جو ان کی ہسٹری سے واقف ہیں پچھلے 25 سے 30 سال سے، یعنی کہ میں خود اور ڈاکٹر فیصل سلطان، کہ ہمیں باقاعدگی سے موقع دیا جائے کہ ہم ان کو وزٹ کر سکیں ریگولرلی، تاکہ ہم ان کی جو صحت کے بارے میں کوئی کوسچنز اگر ہوں یا خدا نخواستہ ان کی کبھی طبیعت خراب ہو تو ہم فوراً دیکھ سکیں، اور کیونکہ ہم پہلے سے جانتے ہیں ان کی کنڈیشنز وغیرہ کے بارے میں، تو یہ بہت ضروری ہوگا کہ ہمیں ریگولر ایکسیس دیا جائے تاکہ ہم یہ کنٹینیو کر سکیں، اور ہم دونوں امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح ہم باقاعدگی سے خان صاحب کو دیکھ سکیں گے اور ان کا معائنہ کر سکیں گے۔